میرے دوستوں اور بزرگوں، سمجھ میں آیا کہ صحابہ کرام یا اولاد صحابہ اس پر بغیر سوچے سمجھے گفتگو کرنا یہ درست نہیں ہے۔ حقائق اس کے برعکس ہیں۔ ایسا ہے تو بے شک یزید سے دیکھیں کہ 3 سال اس کی حکومت رہی۔ 3 سال کی حکومت نے اس نے کیا کیا؟ پہلے سال حسین علیہ السلام پر حملہ کیا، کربلا کا واقعہ ہوا، حسین کا سارا گھرانہ شہید کر دیا۔ دوسرے سال اس نے کیا کیا؟ مدینے پر حملہ کیا، واقعہ ہرا۔ کون نہیں جانتا اس میں کیا ہوا؟ کیا مدینے میں کون رہتے تھے؟ صحابہ کرام رہتے تھے۔ صحابہ کرام کی آل اولاد رہتی تھی، صحابہ کرام کی بیویاں رہتی تھیں، صحابہ کرام کی بیٹیاں رہتی تھیں، صحابہ کرام کا گھر بار تھا۔ اس نے مدینے پہ حملہ کیا۔ کیوں حملہ کیا؟ سوچنا یہ ہے، اس لیے حملہ کیا کہ جب حسین کا لٹا پھٹا قافلہ حضرت زینب اور حضرت امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ مدینے کے اندر پہنچا تو مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 دفعہ محسوس کیا کہ مدینے کے اندر قیامت آ گئی ہے۔ ایک اس وقت جب سونے آقا محمد مصطفیٰ ہم سے جدا ہوئے تو مدینے کی گلیوں سے رونے کی آواز آتی تھی، ایسے لگتا تھا زندگی ہی تمام ہو گئی ہے۔ دوسری دفعہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ واپس ایک دفعہ مدینے میں آئے اور آپ کو کہا گیا کہ اے بلال محمد مصطفیٰ کا زمانہ یاد کروا دو، محمد مصطفیٰ کا زمانہ یاد کرواؤ، وہ اذان تو دے دو۔ حضرت بلال نے کہا میں اذان نہیں دوں گا، میری اتنی برداشت نہیں ہے کہ میں اذان دوں۔ کیوں اذان نہیں دیتے؟ کہا اس وقت میں اذان دیتا تھا سونا محمد مصطفیٰ پاس ہوتا تھا، آج اگر میں اذان دوں تو پھر محمد مصطفیٰ سامنے نہیں ہے، مجھ سے اذان نہیں دی جاتی۔ حضرت حسن اور حسین کو بھیجا گیا، انہی حسن اور حسین کو صحابہ کرام نے بھیجا۔ یہ وہ ہیں جن کو دیکھ دیکھ کے صحابہ کرام جیتے تھے۔ جب اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے لیے دل چاہتا تھا تو حضرت حسن اور حسین کو سامنے کھڑا کرتے تھے، ایک ناف سے اوپر ایک ناف سے نیچے پورا محمد مصطفیٰ کی تصویر۔ بلایا ہے حسن حسین، بلال نہیں مان رہا۔ کہا کیسے نہیں مانتا؟ چاچا ہمارا اور مانے نا۔ حضرت بلال کے پاس گئے دونوں شہزادے، اے بلال آج ایک بات کرنی ہے، گزارش ہے۔ کہا تم گزارش کیوں کرتے ہو؟ حکم دو میرے بیٹو۔ کہا ہمیں نانا محمد مصطفیٰ کا زمانہ تو یاد کروا دو۔ کہا کہ مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے وہ منواؤ جو کر سکتا ہوں میں۔ کہا نہیں چچا جان، آج آپ کو وہ اذان سنانی ہوگی۔ پھر مدینہ سارا گواہ ہے، حضرت بلال نے اذان شروع کی، سارا مدینہ چل پڑا مسجد نبوی کی طرف، خرامہ خرامہ سارے چل رہے ہیں۔ جب پہنچے حضرت بلال، اشہد ان محمد رسول اللہ، تڑپ کے گئے اور بے ہوش ہو گئے، اذان مکمل بھی نہ کر سکے۔ یہ تھا عشق رسول۔ کہا دوسری دفعہ مدینے کے اندر اس وقت کو حرام ہوا جب حضرت بلال نے اذان دی۔ کہا تیسری دفعہ اس وقت ہم نے مدینے میں قیامت کا منظر دیکھا جب حسین کا لٹا پٹا گھرانہ جو ہے مدینے کے اندر داخل ہوا۔ سب کو جب پتا چلا کہ آل محمد کے ساتھ یہ کیا کوفیوں اور شامیوں نے تو سب آنکھیں ششک بار ہیں، سب رو رہے ہیں، سب تڑپ رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فوری طور پر اعلان کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے خلافت کا اعلان کیا ہوا تھا اور تمام صحابہ ساتھ مل گئے، یزیدیوں کو کھینچ کھینچ کے مدینے کی گلیوں سے نکال دیا، اعلان بغاوت کر دیا، ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ کہا ہم یزید تیری حکومت کو نہیں مانتے، تو نے حسین پر اتنا ظلم کیا، نکل جا ہمارے شہر سے۔ اور پھر جب یزیدی نکل گئے، انہوں نے جا کے رپورٹ دی کہ مدینے والے جو ہیں وہ بھڑک گئے ہیں، وہ جو ہیں وہ حسین کی شہادت کو سن کے وہ یزید تمہارے سخت خلاف ہیں، وہ ختم کر دیں گے ہمیں، ہم نہیں جاتے۔ تو یزید نے کہا کہ فوری طور پر حملہ کر دو۔ یہ محمد و آل محمد کی سے آج بھی محبت کرنے والے مکے مدینے میں موجود ہیں۔ اس نے حملہ کیا، واقعہ ہرا۔ پھر کہتے ہیں کئی روز تک مسجد نبوی کے اندر اس نے اپنی فوج کی سواریاں باندھے رکھیں، کتنے دن مسجد نبوی کے اندر اذان تک نہیں ہوئی، اور وہاں پر یزید نے حلال کر دیا کہ مدینہ تم فوجیوں پر حلال ہے، جو مرضی لوٹ لو، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے گھرانے کی عورتوں کی عزتیں تک پامال کرنے کی کوشش کی گئی اور کی گئی۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر مدینے والے منافق تھے، اگر مدینے والے حسین کے ساتھ نہیں تھے، اگر مدینے والے آل محمد کے ساتھ نہیں تھے، تو پھر یزید کے ساتھ تھے نا، تو پھر یزید نے کیوں حملہ کیا مدینے پر؟ اس کا مطلب ہے مدینے والے محمد مصطفیٰ اور آل محمد کے ساتھ تھے، اس کی سزا دی یزید نے۔ پھر اس نے مکے پر حملہ کیا، تیسرے سال مکے پہ حملہ کیا، حتیٰ کہ مکے میں خانہ کعبہ کو جلا دیا۔ تو سمجھ میں آیا مکے مدینے والے محمد و آل محمد کے شہدائی اور عاشق تھے، انہوں نے اس عشق کے بدلے میں یزید نے ان پر حملہ کیا اور ان کے ساتھ اتنا ظلم و ستم کیا۔ کوفے والوں پر حملہ نہیں کیا کیونکہ انہوں نے اعلان جنگ کیا ہی نہیں یزید کے ساتھ، وہ تو یزید کے ساتھ شامل ہو گئے، اور جب یزید کے ساتھ شامل ہو گئے تو یزید نے ان کو آسائشیں دیں، مراتب دیے، رتبے دیے، عہدے دیے، وہ عیاشیوں میں رہے اور آل محمد کے دشمن بن کے رہے، تو یزید کے تو ایٹومیٹیکلی وہ دوست ہونے ہی ہونے تھے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، سمجھ میں آیا کہ تمام نشانیاں جو ہیں ظاہر کرتی ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں ان پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے کچھ ہوں گے جنہوں نے ایسا کیا تو ان کو ہم یزید و لعین کہتے ہیں۔ میں نے پہلے جیسے کہا کہ اگر بیٹے نے کچھ کیا تو اس کا گناہ جو ہے یا اس کی وجہ سے باپ جو ہے اس کی شان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، سمجھ میں آیا، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کیوں اسیران شام نے کہا کہ ہم نے واپس مدینے میں جانا ہے۔ انہوں نے پھر کہنا تھا ہم نے تو کوفے میں جانا ہے، محبان ہمارے اہل بیت تو کوفے میں ہے۔ کیوں آج تک ان کے مزار مدینے میں اندر ہیں، مدینے کے اندر موجود ہے جنت البقیع میں؟ کیونکہ ساری زندگی انہوں نے مدینے والوں میں گزاری۔ کیوں یزید نے کوفے پہ حملہ نہیں کیا اور پھر مدینے اور مکے پہ حملہ کیا؟ کہ وہاں مکے اور مدینے میں محمد و آل محمد کے پیارے رہتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حسین وہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج کل کائنات کے اندر دین اسلام پھیل رہا ہے۔ کتاب دین نہ بچاتے اگر کربلا والے، کتاب دین نہ بچاتے اگر کربلا والے، ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی، بچا گیا اسے سجدہ حسین کا ورنہ، بچا گیا اسے سجدہ حسین کا ورنہ، نماز تو عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حسین نے ہمیں سکھایا کہ جب باطل ہو تو اس کے آگے ڈٹ جاؤ۔ اپنے بچوں کو حسین کا کربلا کا قصہ سنایا کرو، انہیں بتایا کرو کہ جب یزید اور یزیدی ماحول پیدا ہونے لگے تو حسین کی طرح ڈٹ جاؤ۔ گھٹنے نہ ٹیک دے کوئی باطل کے سامنے، گھٹنے نہ ٹیک دے کوئی باطل کے سامنے، بچوں کو سناتے رہا کرو قصہ حسین کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔